خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی اور فائنانس کی دنیا میں ایک طوفان کی طرح چھایا ہوا ہے: کرپٹو کرنسی کا مستقبل۔ اور یہ ایک ایسا طوفان ہے جس کی سمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ہر دن ایک نئی لہر آتی ہے، کبھی امید کی، کبھی خوف کی۔ بالکل، اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے۔ ہمارے سامنے ایک دلچسپ دستاویز ہے جس کا عنوان ہے 2025 کرپٹو مارکیٹ، آج کل کا حال، بلز ورسز بیئرز۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 2025 کی کرپٹو مارکیٹ کیسی دکھ سکتی ہے، اور وہ کون سی دو بڑی مخالف سوچیں ہیں جو اس کے مستقبل کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ یہ ایک بہترین فریم ورک ہے، کیونکہ کرپٹو کی کہانی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کی بھی کہانی ہے۔ ایک طرف بے پناہ امید ہے، دوسری طرف گہرا شک، اور ان دونوں کے درمیان ہی مارکیٹ بنتی اور بگڑتی ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ دستاویز کا پہلا حصہ ہے آج کل کا حال، یعنی مارکیٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک دوراہے پر ہے۔ بالکل، یہ ایک بہترین لفظ ہے، دوراہا۔ ایک طرف سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم ایک نئے مالیاتی نظام کے آغاز پر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی بلبلہ لگتا ہے۔ اور یہی چیز بلز یعنی تیزی کے حامیوں اور بیئرز یعنی مندی کے حامیوں کی بحث کو ہوا دیتی ہے۔ تو آئیے پہلے پرامید لوگوں یعنی بلز کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں جو انہیں اتنا پرجوش کر رہا ہے؟ دستاویز میں سب سے پہلے انسٹیٹیوشنل اڈاپشن کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک نقطہ نہیں، یہ شاید سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ کچھ سال پہلے تک کرپٹو صرف کچھ ٹیکنالوجی کے شوقین لوگوں اور چھوٹے سرمایہ کاروں کا میدان تھا۔ ہاں، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اب جب مائکرو اسٹریٹجی اور ٹیسلا جیسی کمپنیاں اپنے خزانوں کا حصہ بٹ کوائن میں رکھتی ہیں، یا بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینک اپنے کلائنٹس کو کرپٹو کی سروسز دینا شروع کرتے ہیں، جی، تو یہ صرف پیسہ آنے کی بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ایک نفسیاتی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ کرپٹو اب کوئی مذاق یا تجربہ نہیں رہا، یہ کارپوریٹ دنیا کے لیے خطرناک اثاثے سے اسٹریٹجک سرمایہ کاری میں بدل رہا ہے۔ اچھا۔ اور جب بڑے سمجھدار ادارے اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مارکیٹ کو ایک استحکام اور ایک آپ کہہ لیں قانونی حیثیت دیتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہی بلز کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ دو دھاری تلوار نہیں ہے؟ یہی ادارے اگر کل مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال لیں تو کیا وہ اسے تباہ بھی نہیں کر سکتے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اور کیا اس سے کرپٹو اپنے اصل مقصد یعنی غیر مرکزی ہونے سے دور نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، یہ بلز کے کیمپ میں بھی ایک بہت بڑی بحث ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے تاکہ کرپٹو مرکزی دھارے میں آ سکے، اور دوسرا طبقہ پریشان ہے کہ وال اسٹریٹ کی شمولیت سے کرپٹو بھی اسی روایتی نظام کا حصہ بن جائے گا جسے وہ بدلنے آیا تھا۔ لیکن فی الحال بلز کا ماننا ہے کہ یہ ایک مثبت قدم ہے۔ ٹریڈڈ فنڈز، اس نے تو جیسے کھیل ہی بدل دیا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، کھیل ہی بدل دیا ہے۔ پہلے کرپٹو خریدنے کے لیے آپ کو ایکسچینج پر اکاؤنٹ بنانا پڑتا تھا، پھر اسے اپنی ڈیجیٹل والیٹ میں بھیجنا، اور پھر اپنی پرائیویٹ کیز، وہ خفیہ پاسورڈ سنبھال کر رکھنا۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ بالکل، یہ خیال کہ ایک غلطی سے آپ کی ساری جمع پونجی ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہے، بہت خوفناک ہے۔ جی، ای ٹی ایف میں اس رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ اب آپ اپنے روایتی بروکریج اکاؤنٹ سے بالکل کسی کمپنی کے سٹاک کی طرح بٹ کوائن ای ٹی ایف خرید سکتے ہیں۔ اور ساری ذمہ داری بڑی کمپنیوں پر ہے۔ ہاں، اس کی سیکیورٹی اور حفاظت کی ذمہ داری بلیک راک جیسی بڑی کمپنیوں پر ہوتی ہے۔ اس نے اربوں ڈالر کا نیا سرمایہ مارکیٹ کے لیے کھول دیا ہے جو پہلے تکنیکی پیچیدگیوں کی وجہ سے باہر کھڑا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے افراط زر یعنی مہنگائی کے خلاف ڈھال والی دلیل سب سے دلچسپ لگی ہے۔ یہ خیال کہ آپ کے پاس ایک ایسا اثاثہ ہے جسے کوئی حکومت اپنی مرضی سے چھاپ کر بے قدر نہیں کر سکتی، یہ واقعی ایک طاقتور سوچ ہے۔ اور یہی ڈیجیٹل گولڈ کا بیانیہ ہے۔ بلز کہتے ہیں کہ جب حکومتیں معیشت کو سہارا دینے کے لیے بے تحاشا نوٹ چھاپتی ہیں تو آپ کے بینک میں موجود روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ سونا تاریخی طور پر اس کے خلاف ایک محفوظ پناہ گاہ رہا ہے کیونکہ اس کی سپلائی محدود ہے۔ بٹ کوائن کی بھی کل سپلائی 21 ملین پر محدود ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل سیف ہیون ہے؟ بالکل، ایک غیر یقینی معاشی دنیا میں یہ اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کا ایک ڈیجیٹل طریقہ ہے۔
اور یہ صرف ڈیجیٹل پیسے کی بات نہیں رہی اب تو اس ٹیکنالوجی پر پوری نئی دنیایں بن رہی ہیں۔ دستاویز میں ڈی فائی، NFTs اور ویب 3 کا ذکر ہے، لیکن یہ صرف تکنیکی الفاظ لگتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بلز کہتے ہیں کہ بٹ کوائن پر بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسے 1995 میں صرف ای میل پر بحث کی جائے۔ اصل انقلاب تو انٹرنیٹ خود تھا۔ اسی طرح اصل انقلاب بلاک چین ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا، ڈی فائی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس کا مطلب ہے بینکنگ، لیکن بغیر کسی بینک کے سب کچھ کوڈ پر چل رہا ہے، شفاف اور سب کے لیے کھلا۔ اور NFTs؟ NFTs ڈیجیٹل ملکیت کے تصور کو بدل رہے ہیں۔ اب آپ انٹرنیٹ پر کسی آرٹ، موسیقی یا کسی بھی ڈیجیٹل چیز کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اور ویب 3؟ اور ویب 3 ان سب کو ملا کر ایک نیا انٹرنیٹ بنانے کا نظریہ ہے۔ ایک ایسا انٹرنیٹ جو بڑی کمپنیوں کے کنٹرول میں نہیں بلکہ صارفین کے کنٹرول میں ہوگا؟ جی، تو بلز کے نزدیک یہ صرف ایک اثاثہ نہیں، یہ انٹرنیٹ کے بعد اگلا بڑا ٹیکنالوجیکل انقلاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ بڑی کمپنیاں آ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی بن رہی ہے، یہ ڈیجیٹل سونا ہے، یہ تو ایک بہترین مستقبل کی تصویر ہے۔ لیکن پھر مارکیٹ اتنی غیر یقینی کیوں ہے؟ ضرور کوئی بڑا لیکن ہوگا جسے ہم نظر انداز نہیں کر رہے۔ وہ کیا خدشات ہیں جو بیئرز کو رات کو سونے نہیں دیتے؟ بیئرز کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے ایک لفظ، ریگولیشنز، یعنی حکومتی ضوابط۔ اچھا۔ ابھی تک دنیا بھر کی حکومتیں اس معاملے میں زیادہ تر تذبذب کا شکار رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ مارکیٹ اربوں سے خربوں ڈالر کی ہوتی جا رہی ہے، وہ اسے مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اور یہ خوف بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے اس پر مکمل پابندی لگا دی، امریکہ میں اس پر بحث جاری ہے، اور ہر ملک اپنا الگ راستہ اختیار کر رہا ہے۔ بالکل، بیئرز کہتے ہیں کہ حکومتیں کبھی بھی پیسے پر اپنا کنٹرول نہیں چھوڑیں گی۔ ایک غیر مرکزی کرنسی براہ راست ان کی مالیاتی خود مختاری کو چیلنج کرتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے سخت قانون، بھاری ٹیکس یا کچھ معاملات میں پابندیوں کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ جب تک اس پر واضح اور عالمی قوانین نہیں بنتے، یہ مارکیٹ ہمیشہ ایک سیاسی جوئے کی طرح رہے گی۔ نئے پروجیکٹ کے فراڈ نکلنے کی خوفناک کہانیاں سنتے ہیں۔ جی، اربوں ڈالر چوری ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اعتماد کیسے بنے گا؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بٹ کوائن یا ایتھیریم جیسی بنیادی بلاک چین ٹیکنالوجی آج تک ہیک نہیں ہوئی، وہ بہت محفوظ ہے۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ان ایپلیکیشنز اور پلیٹ فارمز کا ہے جو ان کے اوپر بنائے جاتے ہیں، جیسے ایکسچینجز، والیٹس اور نئے ڈی فائی پروجیکٹس۔ بیئرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک وائلڈ ویسٹ کی طرح ہے، جہاں کوئی قانون نہیں اور آپ کا پیسہ محفوظ نہیں۔ اور جب تک یہ انڈسٹری پختہ نہیں ہوتی، تب تک عام لوگ اس پر کبھی مکمل بھروسہ نہیں کریں گے۔ اور ایک تنقید جو بار بار سامنے آتی ہے وہ ہے ماحولیاتی اثرات، خاص طور پر بٹ کوائن مائننگ، جس میں بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ جی، بٹ کوائن کا پروف آف ورک سسٹم ایک بہت بڑی عالمی کمپیوٹر ریس کی طرح ہے۔ لاکھوں کمپیوٹرز ایک پیچیدہ ریاضیاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو جیتتا ہے اسے انعام میں بٹ کوائن ملتے ہیں۔ بالکل، اور اس ریس میں اتنی بجلی خرچ ہوتی ہے جتنی کچھ ممالک سال بھر میں استعمال کرتے ہیں۔ بیئرز کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی میں جب دنیا ماحولیاتی تبدیلی سے لڑ رہی ہے، ایسی ٹیکنالوجی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ اور یہ صرف ایک اخلاقی بحث نہیں رہی ہے نا، اب بڑی کمپنیاں اور سرمایہ کار ESG یعنی ماحولیاتی اور سماجی ذمہ داری کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ بالکل، اور بیئرز کا آخری اور شاید سب سے بڑا ہتھیار ہے بلبلے کا نظریہ۔ ان کا کہنا ہے کہ قیمتیں ٹیکنالوجی کی اصل قدر کی وجہ سے نہیں بڑھ رہیں، بلکہ صرف قیاس آرائی اور لالچ کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ جی، ہر کوئی صرف اس لیے خرید رہا ہے کہ وہ جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، یہ سمجھے بغیر کہ وہ کیا خرید رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ 2000 کے .com بلبلے یا 17ویں صدی کے ٹیولپ مینیا جیسا ہے، اور اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو ہمارے پاس دو بالکل مخالف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف بلز ہے جو ایک ٹیکنالوجیکل انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف بیئرز ہے جو ایک مالیاتی تباہی کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش لگتی ہے۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراتی کیسے ہیں؟ یہیں پر بات سب سے دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی سادہ جنگ نہیں ہے۔
حقیقت میں یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کو شیپ دے رہی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ اسے اس طرح دیکھ سکتی ہیں، بلز وہ ہیں جو ایک فارمولا 1 کار بنا رہے ہیں اور اس کی 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار کی بات کر رہے ہیں۔ اور بیز وہ ہیں جو مجمع میں کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بریک کہاں ہیں؟ کیا اس کے ٹائر بارش میں پھسل تو نہیں جائیں گے؟ بالکل، اور یہ اتنا دھواں کیوں چھوڑ رہی ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ تو بیئرز کے سوالات بلز کو بہتر کار بنانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بالکل، بیئرز کی تنقید ہی انڈسٹری کو آگے بڑھا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی خدشات۔ یہ بہت دھواں چھوڑ رہی ہے۔ جی، اسی نے انڈسٹری کو پروف آف اسٹیک جیسے نظاموں کی طرف دھکیلا ہے۔ اس میں بے تحاشا بجلی خرچ کرنے والے کمپیوٹرز کی دوڑ نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اپنے کوائنز کو داؤ پر لگا کر نیٹ ورک کو محفوظ بناتے ہیں۔ اور اس سے توانائی کی کھپت کم ہوتی ہے۔ یہ توانائی کی کھپت کو 99% سے زیادہ کم کر دیتا ہے۔ ایتھیریم کا اس نئے نظام کی طرف منتقل ہونا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس نے بیز کے ایک بہت بڑے آرگیومنٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی تنقید کمزوری نہیں بلکہ ارتقاء کا باعث بن رہی ہے۔ سیکیورٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہی چیز وہاں بھی ہو رہی ہے۔ ہر بڑا ہیک ایک تکلیف دہ سبق ہوتا ہے۔ اس کے بعد انڈسٹری سیکھتی ہے اور اپنے ڈیفائن نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ تو بہتر اور محفوظ پلیٹ فارم سامنے آ رہے ہیں۔ جی، اور انشورنس فنڈز بھی۔ اسی طرح ریگولیشن کا خوف پروجیکٹس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ زیادہ شفاف ہوں اور قوانین کی پاسداری کریں۔ تو ایک طرح سے یہ مخالفت ہی مارکیٹ کو زیادہ پختہ اور مضبوط بنا رہی ہے۔ یہ ایک ارتقائی عمل ہے جہاں صرف مضبوط ترین آئیڈیاز ہی زندہ رہتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح سمجھیے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بیئرز نادانستہ طور پر بلز کے نظریے کو حقیقت کے قریب لانے میں مدد کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ ان خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے اگر اس ٹیکنالوجی کو واقعی کامیاب ہونا ہے۔ بلز انجن ہیں جو گاڑی کو آگے دھکیل رہے ہیں، جبکہ بیئرز بریک اور سٹیئرنگ ہے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ گاڑی سیدھی سڑک پر رہے اور کھائی میں نہ گر جائے۔ اور ایک صحت مند مارکیٹ کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک صحت مند اور پائیدار مارکیٹ کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کی بات چیت سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ 2025 کی کرپٹو مارکیٹ کیسی ہوگی، اس کا انحصار اسی رسہ کشی پر ہوگا۔ یہ بلز کی امید اور بیئرز کے خوف کے درمیان ایک توازن ہوگا۔ بالکل، یہ کوئی ایسی جنگ نہیں جہاں آخر میں کوئی ایک فاتح ہوگا اور دوسرا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ یہ دونوں قوتیں ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک طرف ادارہ جاتی سرمایہ کاری مارکیٹ کو اوپر کھینچے گی، اور دوسری طرف ریگولیشن اور سیکیورٹی کے خدشات اسے نیچے کی طرف دباؤ ڈالیں گے۔ 2025 میں ہم جہاں بھی ہوں گے وہ ان دونوں قوتوں کے توازن کا نتیجہ ہوگا۔ تو یہاں سے سیکھنے کی سب سے اہم بات یہ نہیں کہ ہم پیشن گوئی کریں کہ کون جیتے گا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ عوامل مارکیٹ کو کس طرح شکل دے رہے ہیں۔ جی، سرمایہ کاروں اور اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اندھی امید یا گہری مایوسی دونوں ہی خطرناک ہیں۔ حقیقت ہمیشہ ان دونوں کے درمیان کہیں ہوتی ہے، اور ان دونوں نظریات کو سمجھنا ایک بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ جاتے جاتے ایک آخری سوچ۔ ہماری پوری بحث مالیاتی اور تکنیکی پہلوؤں کے گرد گھومتی رہی۔ قیمت کیا ہوگی، سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں، ٹیکنالوجی کتنی محفوظ ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر کرپٹو کا سب سے بڑا اصل مالیاتی ہو ہی نہ بلکہ سماجی یا سیاسی ہو؟ اچھا، اگر یہ ٹیکنالوجی پیسے سے زیادہ طاقت کی تقسیم کو بدل دے، اگر یہ عام فرد کو اداروں اور حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول دے، تو پھر بلز اور بیئرز کی بحث کیسی نظر آئے گی؟ تب شاید اصل سوال قیمت کا نہیں ہوگا۔ شاید تب اصل سوال یہ نہیں ہوگا کہ ایک بٹ کوائن کی قیمت کیا ہوگی، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری دنیا کو کیسے بدلے گی۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب 2025 سے کہیں آگے جا کر ملے گا۔